السلام علیکم جی۔ صلاۃ تسبیح ایک نفل نماز ہے اور بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ممبر کے قریب قریب ہو جاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب وہ خطبہ دے کہ واپس اترے تو ہم نے پوچھا کہ ہم نے ایک ایسی بات دیکھی اس سے پہلے نہیں دیکھی کہ آپ نے یہ سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین 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 کو کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے، غرق ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری پوڑی پہ میں نے قدم رکھا تو پھر آمین کہا اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تیسری پوڑی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا کی اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں ایک یا دو اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو پھر میں نے آمین کہا۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پوڑی پہ قدم رکھا اور آمین کہا تو حضرت جبرائیل نے جس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے اور غرق ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل کا بد دعا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جی ہمیں یہ رمضان ملا اور یہ آخر میں پہنچ گیا، تو اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے اور اپنے لیے مغفرت نہیں طلب کر سکے اور ہمیں بخش نہ دیا گیا تو سمجھو ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے رمضان میں بہت ساری غلطیاں کی، روزہ رکھنے میں کی، بول چال میں کر لی، نماز پڑھنے میں کر لی یا اور اذکار میں کر لی، لیکن جو حق تھا رمضان کا وہ ہم نہیں ادا کر سکے۔ تو اس رمضان میں اپنی بخشش کا ذریعہ جو آخر میں ہے، آخر کو پہنچ چکا ہے، اس میں ایک ہی نظر آتا ہے کہ صلاۃ تسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے اس کے جو ظاہری گناہ ہوں یا پوشیدہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر اس سے ہو گئے ہوں، ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح ایک ایسی نفل نماز ہے کہ جس کو بطور تحفہ اور بہت تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تابعین کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک ہمارے مقتدیٰ، ہمارے بڑے اس نماز کو تعلیم کے طور پر اور تاکید کے طور پر ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو نماز ہے 4 رکعت نماز نفل ہے صلاۃ تسبیح، باقی عام نماز کی طرح ہی ہے، لیکن اس کی ہر رکعت میں 75 مرتبہ اضافی تسبیح پڑھنی پڑتی ہے، اور اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ انسان نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز تسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرفانہ کعبہ شریف کے اور اللہ اکبر کہہ کے پڑھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانے۔ اس کے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کر
یہاں پہ کھڑے کھڑے رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے واپس اٹھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر 10 مرتبہ کھڑے کھڑے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 3 مرتبہ، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے واپس بیٹھنا ہے، تو اس بیٹھنے کی حالت میں 2 سجدوں کے درمیان میں جو بندہ بیٹھتا ہے اس میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اٹھنا ہے اور بیٹھ کر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اسی ترتیب سے سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھنی ہے، اور پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اسی ترتیب سے رکوع سے کھڑے ہو کر پھر پہلے سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد پڑھ کر پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے۔ اگر اس کے دوران کوئی کمی رہ جائے، ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے تو وہاں پہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھی اور رکوع میں چلے گئے ہیں، تو رکوع میں 15 مرتبہ پڑھ کے تعداد 75 پوری کر لینی ہے۔ اس میں سجدہ سہو کے لیے اس میں یہ پڑھنی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعداد پوری 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو علماء نے لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور وہ طریقہ اس سے زیادہ آسان اور سہل ہے، لیکن علامہ شامی لکھتے ہیں کہ کبھی پہلے طریقے سے پڑھ لینی چاہیے اور کبھی دوسرے طریقے سے پڑھ لینی چاہیے۔ اس کو مختلف دونوں طریقوں سے بار بار پڑھنا چاہیے، تاکہ دونوں طریقوں سے جس طرح سے بھی پڑھے بندہ، جس طرح سے بہتر ہو تو ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز تسبیح کی نیت باندھ کے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، تو آپ نے پڑھنی ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا کوئی سورت پڑھنی ہے۔ جب وہ ختم کر چکو قرات، تو پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پڑھنی ہے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اسی ترتیب سے رکوع میں جانا ہے اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور رکوع سے واپس سیدھے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جا کر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ 75 مرتبہ پوری ہو گئی، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور سیدھے کھڑے ہو کر دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ہم نے پہلے طریقے کے مطابق تسبیح 15 مرتبہ پڑھی تھی سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15، پھر ہم نے رکوع میں 10 مرتبہ پڑھی 25، پھر ہم نے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھی 35، پھر ہم نے پہلے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھی 45، پھر ہم نے سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ پڑھی 55، پھر ہم نے دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھی 65، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے بیٹھے حالت میں 10 مرتبہ پڑھی 75، اور پھر ہم نے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا اور وہی ترتیب پھر۔ جبکہ دوسرے طریقے میں ہم نے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پڑھی 25، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھی
35 پھر ہم نے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھی۔ 45 پھر ہم نے پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھی۔ 55 پھر ہم نے سجدے سے اٹھ کر یعنی کہ بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھی۔ 65 پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھی۔ 75 یہ پوری ہو گئی۔ دوسرے سجدے کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو گئے اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ دوبارہ پڑھ گئے۔ دوسری رکعت کو بھی اس طرح پورا کیا، تیسری بھی اور چوتھی بھی، پھر سلام پھیرا اور پھر اللہ سے اپنی بخشش کے لیے، اپنی گناہوں اور غلطیوں کی خطائیوں کی معافی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔